السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل. آئی ہوپ یو آر ڈوئنگ ویل. تو جیسا کہ ہم اپنی پچھلی ویڈیو میں دیکھ چکے ہیں کہ ملیحہ کی وفات ہو چکی ہے، لیکن ابھی وجدان کو نہیں پتا. تو آئے اب ہم لوگ اس ویڈیو میں دیکھتے ہیں کہ اب آگے کیا ہونے والا ہے اس میں. اگر آپ نے ابھی تک میری پرانی ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو میں آپ کو ریکمینڈ کروں گی کہ آپ جلدی سے جائیں اور وہ ویڈیو دیکھ کر آئیں، تاکہ آپ کو وہ ساری چیزیں مس نہ کرنی پڑیں جو کہ ہم نے اس ساری ویڈیو میں دیکھ لی ہوئی ہیں. چلیے سٹارٹ کرتے ہیں. بیڈ سے کمر ٹکائے بیٹھا وجود مستان ایک ایک کر کے ملیحہ کی تصویریں دیکھتا جا رہا تھا. اس کا ہر انداز بے خبر تھا اور ہر ادا دل فریب. ایک تصویر کو دیکھ کر وجدان کا دل رکنے لگا. شانے پر پلو صحیح کرتے ہوئے ملیحہ کی پلکیں جھکی ہوئی تھیں. وجدان کی آنکھوں میں چبھن بھر گئی. انہی نرم سلاخوں نے تو اسے اسیر کیا تھا. نارسائی کے احساس میں الجھ کر اس کے ہاتھوں سے ملیحہ کی تصویریں ایک ایک کر کے کارپیٹ پر بکھر گئیں. وجدان کی نظر خالی ہاتھوں کی ہتھیلی پر پڑی تو وہ غور سے ان خون آلود لکیروں کو دیکھنے لگا جنہوں نے اس کی قسمت بدل دی تھی. اگر ہاتھ تھامنے کی یہ سزا ہے تو آپ کو پا لینا واقعی مشکل ہوتا. پھیلا ہوا ہاتھ سمیٹے ہوئے اس نے سامنے دیوار کے سامنے رکھی پینٹنگ کو دیکھا. عشق اول تا آخر درد ہے. عشق آتش کو دیکھتے ہوئے ملیحہ کے الفاظ یاد آئے تو اس نے بے شکستہ رگوں پہ سرایت کرتے درد کو محسوس کیا. طلب کسک بن گئی تھی اور وجدان کے اندر ڈیرا ڈال کر بیٹھی ملیحہ کو پانے کی آرزو اسے کھو کر ختم ہونے کے بجائے پہلے سے سوا ہو گئی تھی. کیا یہ عشق کی ابتدا ہے؟ اس نے حیرت سے سوچا. مگر میں تو انہیں ہمیشہ کے لیے کھو آیا ہوں، پھر یہ شوق کیوں کر میرے دل میں سمائے گا؟ عشق حاصل نہیں لا حاصل کا جنون ہے. اسے عشق کی نشانیاں بتا رہی تھی. وجدان کے اندر لا حاصل کا جنون ٹھاٹے مار رہا تھا. عشق کا جنم جدائی کی کوکھ سے ہوتا ہے. جدائی درد دیتی ہے. اب وجدان کے دل میں اس درد کے سوا اور کیا تھا؟ جب یہ درد لہو بن کر جسم میں بہتا ہے تو پھر کوئی امید باقی نہیں رہتی. آج وجدان کے لیے امید ختم ہو چکی تھی. عشق وہ آتش ہے جو جلائے تو راکھ نہیں فنا کر دیتا ہے. لیکن جستجو بھی باقی تھی اور لا حاصل کی جستجو نے اندر لاوا دہکا دیا تھا جس کے شعلوں میں گھر گیر وہ ہر احساس کھوتا جا رہا تھا. ہاں، مجھے عشق ہے. اس نے اعتراف کیا تو ملیحہ کا اعتراف کرنا یاد آ گیا. مجھے وجدان سے عشق ہے. عشق کی آگ میں چلنا آسان نہیں. ملیحہ کے اعتراف نے اس کے درد کو بڑھا دیا تو اپنی تکلیف کو بھول کر ملیحہ کی تکلیف اس کی زبان کا گرہ بن گئی. یا اللہ، عشق کی بھٹی میں سے لگنے کے لیے کیا میرا وجود کافی نہیں تھا جو تو نے انہیں بھی اس آگ میں اتار دیا؟ جس انسان کو عشق ہو جائے تو چوٹ دوسرے کو لگتی ہے پر درد سے اپنا جسم کرا اٹھتا ہے. دوسرے کی چوٹ کا درد سہنا آسان نہیں. یہی وجہ ہے کہ یہ جستجو ہر کوئی نہیں کر پاتا. یہ لاوا اسی لیے ہر بھٹی میں دھکایا نہیں جاتا کہ جس کا سینہ عشق کی بھٹی بن جائے. اس کی آنکھوں میں کسی دوسرے کے جلنے کا احساس کر کے اپنی جلن بھولنا بہت مشکل ہے، اور جو بھول جائے وہ عمر بھر جلتا ہے پر آگ نہیں بجھتی. آفاق جس وقت وجدان کے گھر پہنچا وہاں ناشتہ شروع کیا جا رہا تھا. مزمل اسے ڈرائنگ روم کے بجائے ڈائننگ روم میں لے آیا. بیٹھو آفاق، ناشتہ کر لو. عائشہ مصطفیٰ نے اسے دیکھ کر خالی چیئر کی طرف اشارہ کر کے کہا. آفاق نے تو شاید دھیان بھی نہ دیا تھا کہ انہوں نے اسے کہا کہ آنٹی وجدان کہاں ہیں؟ اوپر اپنے کمرے میں. میں اسے ناشتے کے لیے ہی بلانے جا رہی تھی. پھر غور سے آفاق کی اتری شکل کو دیکھ کر بولی، تم پریشان لگ رہے ہو، سب خیریت تو ہے؟ آفاق چھپا نہیں پایا تو نفی میں سر ہلاتا ہوا آہستہ سے بولا، کل رات کو میری کزن کی ڈیتھ ہو گئی ہے. آج سحر کے وقت اس کا جنازہ ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. جنازے میں شرکت کے لیے میں وجدان کو اپنے ساتھ لینے آیا ہوں. آپ ناشتہ تیار رکھیں، میں اسے لے کر آتا ہوں. وجدان کے کمرے کا دروازہ پوری طرح سے بند نہیں تھا. اس میں جھری سے بنی ہوئی تھی جس میں سے روشنی باہر آ رہی تھی. آفاق نے پورا دروازہ کھول دیا. وہ کارپیٹ پر بیٹھا چھت کو گھور رہا تھا. ملیحہ کی تصویریں اس کی گرد بکھری ہوئی تھی. آفاق جانتا تھا وجدان کو ملیحہ کے مرنے کی خبر دینا دنیا کا سب سے مشکل کام ہو سکتا ہے، مگر پھر بھی حوصلہ کرتا یہاں تک چلا آیا تھا. مگر وجدان کی حالت دیکھ کر اس کی ہمت جواب دے گئی. وجدان؟ بڑی دقتوں سے اس نے وجدان کا نام لے کر اسے مخاطب کیا تھا جو ابھی تک اس کی موجودگی سے بے نیاز تھا. وجدان نے نظروں کا زاویہ بدل کر آفاق کو دیکھا، پھر سیدھا ہوتے ہوئے بے اختیار پوچھنے لگا، ملیحہ کیسی ہے؟ آفاق کو سمجھ نہیں آیا کہ کیا جواب دے. پھر اس نے سوال نظر انداز کر دیا،
اٹھ کر تیار ہو جاؤ وجدان، تمہیں میرے ساتھ چلنا ہے۔ کہاں؟ تم چلو تو یہ بھی پتہ چل جائے گا۔ مجھے ساتھ لے جانا ضروری ہے۔ آفاق سمجھ رہا تھا کہ وہ کمرے سے باہر نہیں جانا چاہتا، اس لیے ٹال مٹول کر رہا ہے، مگر اس کی اپنی حالت ایسی تھی کہ وجدان کا خیال کیے بغیر چل رہا کیا۔ ضروری نہ ہوتا تو تمہیں لینے نہ آتا، اور پلیز اب مزید کوئی سوال مت کرنا، میں بہت پریشان ہوں۔ پھر وجدان نے کوئی سوال نہیں کیا اور اسی طرح چلنے کو تیار ہو گیا۔ آفاق ڈرائیونگ کرتے ہوئے خود میں اتنی ہمت جمع کر رہا تھا جس سے وہ وجدان کو خبر کر سکے، مگر اسے لفظ ہی نہیں مل پائے جن میں سے ملیحہ کے مرنے کی خبر سناتا۔ وجدان نے بھی کوئی سوال نہیں کیا۔ کار رک چکی تھی۔ وجدان نے کار کا رکنا محسوس کر کے باہر دیکھا تو چونک گیا۔ پھر اپنے اندازے کی تصدیق کے لیے اس نے بڑے سے لوہے کے سیاہ گیٹ کے بائیں طرف اس سلور چگمگاتی پلیٹ کو دیکھا جس پر سیاہ روشنی سے قصر فاروقی کندہ تھا۔ تم مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ اس نے حیرت سے آفاق کو دیکھا، مگر وہ کوئی جواب دیے بغیر کار سے اتر گیا۔ وجدان کو سمجھنے میں دقت نہیں ہوئی کہ آفاق کچھ بولنے سے گریز کرنے کے لیے ایسے بہیو کر رہا ہے۔ آفاق کے اتر جانے کے بعد وہ کار میں بیٹھا رہا تو آفاق آگے سے گھوم کر اس کی طرف آ گیا اور اس کے لیے دروازہ کھول دیا۔ وجدان نے دیکھا وہ اس کی طرف دیکھنے سے گریز کر رہا تھا۔ آنکھوں میں الجھن لیے وہ اتر گیا تو آفاق نے دروازہ بند کیا اور اسے ساتھ آنے کا کہتے ہوئے اندر کی جانب بڑھ گیا۔ وجدان نے اس کی تقلید میں قصر فاروقی کے اندر قدم رکھا تو اسے حیرت کا ایک اور جھٹکا لگا۔ ایک ہی رات میں قصر فاروقی کا نقشہ بدل گیا تھا۔ رات قصر فاروقی کے در و دیوار سے رنگ و بو کا سیلاب امڑ رہا تھا، لیکن دل کے اجلے میں وہاں ویرانی ڈیرے ڈالے ہوئے تھی۔ بارونق چہرے بے رونق ہو چکے تھے۔ تھوڑے تھوڑے وقفے سے قصر فاروقی کے اندرونی حصے سے سسکیوں کی آواز ابھر جاتی اور لان میں بیٹھے کئی مرد چہرہ چھپا کر اپنی آنکھوں کے گوشوں سے نمی سمیٹنے لگتے۔ تھوڑا آگے جا کر وجدان کی نظر اس گوشے پر پڑی جہاں گھاس پر دری ڈال کر قالین بچھے تھے، جن پر چاندنی بچھائے بیٹھے لوگ ہاتھوں میں سپارے لیے قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے۔ انہی لوگوں کے درمیان وجدان نے بابا جان کو بیٹھے دیکھا تھا۔ رات کو وجدان نے جب انہیں دیکھا تھا تو وہ سر اٹھائے پرتمکنت انداز میں بڑی شان سے نور الہدیٰ کو لیے اسٹیج کی طرف جا رہے تھے۔ ان کے قدموں کی دھمک محسوس کی جانے والی تھی۔ جب وہ خاص انداز میں گردن اٹھا کر بے تاثر نظر سے کسی کو دیکھتے تو بے چار ابلا وجہ ہی معروف ہو جاتا، مگر اب تو ان کی گردن اس قدر جھکی ہوئی تھی کہ تھوڑی سینے کو پہنچے ہوئی تھی۔ کمر میں خم ڈال کر بیٹھے ان کے دونوں شانے کے آگے کو ڈھلک گئے تھے۔ ہمیشہ بے تاثر رہنے والی ان کی آنکھوں میں بے بسی انتہا کو پہنچ رہی تھی۔ وہ رو نہیں رہے تھے، پھر بھی وجدان نے اندازہ لگایا کہ اب تک کی عمر میں بچا کر رکھے سارے آنسو وہ کل رات کو بہا چکے ہیں۔ آخر ایسی کیا واردات ہوئی ہے؟ اس نے حیرت سے سوچا اور اگلے ہی پل اس کی حیرت کئی گنا بڑھ گئی۔ نور الہدیٰ بابا جان کے پاس آئے اور گھٹنا ٹکا کر بیٹھتے ہوئے سرگوشی میں ان سے کچھ کہنے لگے۔ وہ ابھی بھی رات والے کپڑے میں تھے، مگر اب ان کے سوٹ کی حالت خراب ہو چکی تھی۔ اس ابتری کے باوجود ان کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا، پھر بھی وجدان نے ان کے وجود سے لپٹے کسی دکھ کو محسوس کر لیا تھا، اور اس احساس کے ساتھ ہی اس نے حیرت سے سوچا، کل ہی تو ہادی بھائی کو من چاہی ہستی کا ساتھ ملا ہے، کم از کم آج تو انہیں اس حالت میں نہیں ہونا چاہیے۔ تبھی چلتے چلتے وجدان کو ٹھوکر لگی تھی اور وہ لڑکھڑا کر گھٹنوں کے بل گر پڑا، مگر فوراً ہی ایک ہاتھ زمین پر رکھ کر سنبھلتے ہوئے اس نے اٹھنا چاہا، پر اچانک ہی اس کا جسم جیسے پتھر کا ہو گیا تھا۔ سنبھل کر اٹھتے ہوئے اس نے سامنے دیکھا تو اس کی نظر چارپائی پر سفید کفن میں لپٹی ملیحہ کے بے جان چہرے پر پڑی تھی۔ وہ پتھر کیسے نہ ہوتا؟ اس نے زور لگا کر سینے میں اٹکی سانس کو اندر کھینچنا چاہا تو اس پر کھانسی کا دورہ پڑ گیا۔ کھانستے کھانستے اپنے بازو پر کسی کا ہاتھ محسوس کر کے اس نے گردن موڑ کر دیکھا تو آفاق اس کے پاس تھا۔ آفاق آہستگی سے کہنے لگا، کل تمہارے جانے کے بعد اچانک ہی ملیحہ کی حالت بگڑ گئی تھی اور وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ ہم اسے فوراً ہی ہسپتال لے گئے، مگر اس نے راستے میں ہی دم توڑ دیا۔ وہ اب کھانس نہیں رہا تھا، بلکہ یوں آفاق کو دیکھ رہا تھا جیسے اس کی زبان سے نکلے لفظ اس کے لیے مانوس ہوں۔ آفاق نے اس کا چہرہ دیکھا، پھر اپنا بازو اس کے کندھوں پر پھیلا کر دوسرے ہاتھ سے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے ٹہر ٹہر کر بہت واضح الفاظ میں بولا، ملیحہ مر چکی ہے وجدان۔ اور اسی دن اسی پل وجدان بھی مر گیا تھا۔ بھائی صاحب، جنازے کا وقت ہو رہا ہے، اب میت اٹھانے کی اجازت دے دیجیے۔
بس ایک منیر حسن ہی تھے جو نہ جانے کیسے خود کو سنبھالے ہوئے تھے۔ باقی بڑے ماموں کی حالت بھی بابا جان سے مختلف نہیں تھی۔ بابا جان کا ضبط چور چور ہو گیا۔ میری بیٹی کو مجھ سے جدا نہ کرو منیر۔ بیٹی تو کب کی جدا ہوگی بھائی صاحب، اب تو بس خاک کا پتلا بچا ہے جسے خاک میں لوٹانا ہے۔ انہوں نے ایک ٹھنڈی سانس بھر کر کہا۔ عورتیں لاؤنج میں سپاریں پڑ رہی تھیں۔ آفاق نے صوفے کے پاس رک کر آہستہ سے سمیرا کو آواز دی۔ تم سب آ کر آخری بار ملیحہ کا چہرہ دیکھ لو، پھر تھوڑی دیر میں اسے مسجد لے جائیں گے۔ اس کی آنکھیں چھلکنے کو بےتاب ہوئیں، مگر وہ بلکہ چھپک کر آنسوؤں کا راستہ روکتی سر ہلا کر واپس پلٹ گئی۔ جنازے کو تو اٹھنا ہی تھا، مگر وہ اٹھ رہا ہے یہ سن کر کہرام مچ گیا۔ ملیحہ کو زندگی میں تو سکون نہ ملا، لیکن مر کر اس کے چہرے پر سکون ہی سکون تھا۔ وجدان نے سر اٹھا کر نور الہدیٰ کو دیکھا، جو اچانک ہی بہت بے چین سے ہو گئے تھے۔ اگر وہ اتنے بدقسمت نہ ہوتے تو آج کا دن ان کی زندگی کا سب سے خوبصورت دن ہوتا۔ مگر میں نے ایک دعا بھی کی تھی کہ میری خوشی کی خاطر اپنا دکھ سہنے کا حوصلہ رکھنے والے کو کبھی دکھ نہ ملے۔ میں ان کا ساتھ چھوڑنے کا حوصلہ کہاں سے لاؤں جو مجھے ساتھ چھوڑ کر جانے کی اجازت دے رہا ہے۔ الفاظ جو ایک پل کے لیے وجدان کی سماعتوں کا پیچھا نہ چھوڑتے تھے، اس کے ذہن میں گونج گئے تو بے اختیار وہ ملیحہ سے گلہ کرنے لگا۔ آپ تو اپنی ہی دعا کا بھرم نہ رکھ پائیں، ہاتھی بھائی کا ساتھ کیا نبھاتی؟ اس نے ابھی تک اپنے دل میں جھانک کر بھی نہیں دیکھا تھا کہ وہاں کتنی دپاہی پھیلی ہے اور آیا کچھ بچا بھی ہے کہ نہیں۔ وہ تو نور الہدیٰ کا سوچ رہا تھا، کیونکہ ملیحہ نے نور الہدیٰ سے آگے کچھ نہیں سوچا تھا۔ آپ کی یہ ادا بہت ظالم ہے ملیحہ۔ اس نے کفن کی چادر سے جھانکتے ملیحہ کے چہرے کو دیکھا۔ کل مجھے جدائی کا حکم سنایا تھا اور آج ہاتھی بھائی سے جدا ہو گئی۔ آپ کو نہ مجھ پہ ترس آیا اور نہ ہاتھی بھائی پر۔ وجدان کی آنکھیں نم ہو گئیں تو ملیحہ کا چہرہ اس کی نظروں میں دھندلا گیا، اور اس خیال سے کہ آج آخری بار اس کی نظریں ملیحہ کو چھو رہی ہیں، اب یہ نظارہ آنکھوں کو پھر نظر نہیں آئے گا۔ کاش وہ کہیں سے آ جائے، ایک بار سہی، آخری بار سہی، میں اسے جی بھر کے دیکھ تو لوں۔ اب ایک عمر اس کے بغیر گزارنی ہے، کوئی تو سہارا ہو۔ ملیحہ کو جی بھر کر دیکھنے کی خواہش پر اس کے وجدان سے کہے آخری الفاظ وجدان کو یاد آ کر بے چین کر گئے۔ کیا وہ بھی اس وقت اسی طرح تڑپی ہوں گی جیسے آج میں تڑپ رہا ہوں؟ آج کوئی جا کر اس سے پوچھے، اپنی پوری زندگی میں سے صرف ایک پل مجھے نہیں دے گا، ایک پل، صرف ایک پل مجھے دے دے، ایک بار مجھ سے ملنے آ جائے، بس ایک بار۔ میں اپنی پوری زندگی آپ کو دے دوں گا ملیحہ، اپنی ہر سانس آپ کے نام لکھ دوں گا، بس ایک بار لوٹ آئے، بس ایک بار۔ اس کے دل میں ہر طرف فریادیں مچل اٹھیں۔ اٹھو اظہر، کیا بیٹی کو کندھا نہیں دو گے؟ ملک ناصر نے یہ کیا کہہ دیا تھا؟ بابا جان تو دیوانوں کی طرح اپنا سر پیٹنے لگے۔ میں مر جاؤں گی بابا جان۔ کتنے مان سے اس نے اپنے بابا جان سے جان بخشی کی درخواست کی تھی۔ مر جاؤں گی تو کندھوں پر اٹھا کر اپنے ہاتھ سے دفناؤں گا۔ اپنی بیٹی کے لیے کہے گئے الفاظ کتنے سپاک تھے۔ بابا جان کو اب احساس ہوا تھا۔ رہنے دیں ملک انکل، پھوپھا جان سے نہیں ہوگا، آفاق نے ان سے کہا۔ وجدان اٹھ کر ملیحہ کے سرانے بائیں جانب آ کھڑا ہوا۔ نور الہدیٰ کا ذہن کام نہیں کر رہا تھا، ورنہ وہ وجدان کو پہچان جاتے، لیکن وہ حیران ہوئے تھے کہ جلتی آنکھوں اور دہکتے چہرے والا یہ شخص کون ہے جسے ملیحہ کی موت پر اتنا دکھ ہوا ہے کہ صبح سے بیٹھا پاگلوں کی طرح ملیحہ کو دیکھ رہا ہے، اور اب اپنے حلیے سے دیوانہ نظر آتا یہ شخص حقدار کی طرح ملیحہ کو کاندھا دینے آ گیا تھا۔ یہ حیران ہونے کا وقت نہیں تھا، سو انہوں نے اپنی حیرت کو جھٹک دیا، پھر چاروں ایک ساتھ جھکے اور ملیحہ کا جنازہ اپنے کندھوں پر اٹھا لیا۔ کلمے کی صدائیں بلند ہو گئیں۔ آج وہ قصرِ فاروقی سے رخصت ہو رہی تھی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ 20 سالوں پر محیط اس کی زندگی کی داستان اچانک ہی ایک موڑ پر آ کر ختم ہو گئی تھی۔ اسے کہتے ہیں زندگی اور یہ ہوتی ہے موت، ایک بے وفا اور دوسری بے رحم، اور کیا بے بسی ہے کہ فرار دونوں سے ہی نہیں۔ زندگی سپاک لگے تو موت کے آنچل میں چھپ جاؤ، لیکن اگر مر کے بھی سکون نہ ملے تو کاش کوئی تیسرا دروازہ بھی ہوتا۔ قبر تیار ہو چکی تھی، ملیحہ کا جنازہ قبر کے پاس اتار دیا گیا۔ آفاق نے وجدان کو اشارہ کیا تو وجدان کو ملیحہ کا منہ موڑنا یاد آ گیا، اور وہ جبرے بھیج کر نفی میں سر ہلاتا پیچھے نکل گیا۔
آفاق ایک نظر اسے دیکھ کر جنازے کے پاس آ گیا، پھر کمر کے گرد بندھے کپڑے سے پکڑ کر نور الہدیٰ اور صمد کے ساتھ مل کر احتیاط سے ملیحہ کے جسم کو قبر کے اندر کھڑے جنید اور منیر حسن کے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ پھر وہ اور نور الہدیٰ بھی قبر میں اتر آئے۔ تم سفید رنگ مت پہنا کرو، اس رنگ میں تم اتنی پیاری لگ رہی ہو کہ ڈر لگتا ہے تمہیں نظر نہ لگ جائے۔ کفن کی سفید چادر اس کے چہرے پر سے ہٹاتے ہوئے نور الہدیٰ کے ہاتھ کانپ گئی۔ انہوں نے غور سے اس کی طرف دیکھا، لیکن آج انہیں ملیحہ سفید رنگ میں اچھی نہیں لگی۔ انہیں بے ساختہ وہ رات یاد آ گئی جب ان کا انتظار کرتے وہ تھک کر سو گئی تھی۔ سوتے ہوئے اس کے چہرے پر کتنی معصومیت تھی، اور وہ نرم سا تاثر جو سوتے جاگتے ہر حال میں اس کے ساتھ رہتا تھا۔ مرنے کے بعد بھی وہ نرمی اور معصومیت اس کے چہرے پر ہی تھی۔ نور الہدیٰ کو لگ رہا تھا جیسے وہ آج بھی تھک کر سو گئی ہو، مگر آج یہ تھکن زندگی کی تھی۔ میں تمہارے سحر سے آزاد نہیں ہونا چاہتا۔ انہوں نے نرمی سے ملیحہ کی پلکوں کو چھوا۔ میری زندگی سے تو جا رہی ہو، بس اتنا احسان کرنا کہ میرے دل سے کبھی نہ جانا۔ اپنی یاد کا ایک چراغ جلا کر میرے دل کی طاق پر رکھ دینا، میں اسی روشنی میں جینے کی وجہ ڈھونڈ لوں گا۔ ان کے دل کو کچھ ہوا تھا تو وہ فوراً قبر سے نکل آئے۔ گوروکن بجلی کی مدد سے قبر میں مٹی بھر رہی تھی اور وجدان دفن ہوتا جا رہا تھا۔ پھر کچھ ہی دیر لگی اور ملیحہ کا قیامت تک کے لیے سورج سے پردہ ہو گیا۔ اس کی ادھوری محبتوں، نامکمل آرزوؤں اور ٹوٹے خواب اس کے جسم کے ساتھ ہی منو مٹی تلے دفن ہو گئے۔ اپنی جذبوں کی سلیب آپ اٹھانی ہے ہم نے، زندگی سن تو صحیح کیسے بتائی ہے ہم نے۔ مڑ کر دیکھا تو رہ سسید کو تنہا پایا، تب یہ معلوم ہوا عمر گوائی ہے ہم نے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ باقی میری ایپیسوڈز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔